مزید آگے جا کر بھی. تو اب جناب ہم بغیر تاخیر کے صاحب مقالہ جناب پروفیسر افتخار احمد صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے اس تحقیقی سفر کی رودات جو ہے وہ جیسے کلام شاعر بزبان شاعر، تحقیق شاعر بزبان محقق، جناب افتخار احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. سرتاس تو میں سپاس گزار ہوں پروردگار عالم کا کہ انہوں نے ہمیں اس محفل میں، اس خوبصورت تقریب میں حاضری کا شرف بخشا. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنی پوری ٹیم کا، مجلس عاملہ کا، کہ انہوں نے قبلہ نثار بھٹی صاحب اور میری ایک علمی کاوش کے لیے اتنی خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا. اور اس طرح تمام دوستوں کی حاضری پر میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنی بات کا آغاز کروں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک متفق حدیث ہے جو تمام کتب میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے جو والدین ہیں وہ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. تو میرا جو علم و ادب سے شغف ہے وہ میرے والد ماجد کی مرہون منت ہے. لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق شعبہ تدریس سے ہے، کہ حضور آپ کا تدریسی تجربہ کتنا ہے، تو میں کہتا ہوں 30 سال، یعنی جتنی میری ایج ہے اتنا ہی میرا تجربہ بھی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی اور رسم اذان کے بعد مجھے جب اٹھا کے لایا گیا تو میرے والد اس وقت بھی تدریس میں مصروف تھے. یعنی کہیں سے رسالت، کہیں سے توحید، حساب، حیاتیات، طبیعت، فلسفہ اور تاریخ سے جو مخلوط آوازیں تھیں وہ مجھے سنائی دے رہی تھیں. چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات اور بی ایڈ تھے، دین سے آپ کا فطری لگاؤ تھا. اور دوسری بات ہے دارالعرفان منارہ حضرت امیر محمد اکرم اعوان کی درگاہ سے آپ وابستہ تھے. تو آپ کی جو روحانی وابستگی ہے اور اس میں پھر روحانیت میں فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کے جو سلسلے ہیں، آپ اس میں مراقبے اور ذکر اذکار میں مشغول ہوتے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. پھر ابتدائی تعلیم کے بعد مجھے شعبہ حفظ کے لیے جامعہ عثمانیہ سرگودہ میں بھیجا گیا. تو ابتدائی تعلیم کے بعد جب میں نے حفظ مکمل کر لیا تو اس کے بعد پھر کالج کی تدریس کے لیے جب میں جاتا تھا تو ایک دن میں جا رہا تھا تو وہاں میر صاحب کی غزل، بڑی خوبصورت غزل ہے، شاہ صاحب قبلہ، دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے. اچھا، یہ بڑا خوبصورت کلام جو کہ مہدی حسن صاحب کی آواز میں نے سنا. ان کی آواز آپ جانتے ہیں ایک پرسوز آواز تھی. تو اس کے بعد پھر دوسرا کلام، چونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کوئی میر صاحب کا مرید تھا، وہ روز کوئی نہ کوئی غزل ہوتی تھی وہاں پہ، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو یہ کلام سننے کے بعد یہ پھر کلام میں نے سنا قبلہ نصرت فتح علی خان کی آواز میں. تو میری مطلب طبیعت میں تھا کہ یار شاعری کوئی کمال چیز ہے. اس سے پہلے تو چونکہ ایک مذہبی تاثر تھا تو میں نے سمجھا کہ شاید جو شاعری ہے یہ کوئی انسان کے جذبات کی ترجمہ ہے. تو تھوڑا سا شغف پیدا ہوا. پھر اس کے بعد جب میری بی اے مکمل ہوا تو مذہبی اثرات بھی تھے تو مجھے ایم اے عربک کا مشورہ دیا گیا. لیکن ساتھ ساتھ جو اردو ادب سے میری وابستگی تھی، شاعری کا مجھے شوق بھی تھا. تو دوبارہ والد صاحب کو کچھ دوستوں نے سمجھایا کہ اردو ادب ایک اچھی فیلڈ ہے.
تو اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ موقع دیا گیا ایم اے اردو کا. تو ایم اے اردو مکمل کرنے کے بعد پھر وہی ہوا جو اکثر ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں ہم روزگار کے. تو پھر 2018 میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بحیرہ سے بطور CTI لیکچرر اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جہاں پہ قبلہ جیسے ایک بڑے معلم اور مدرس کا ساتھ مجھے ملا. اس کے بعد پھر سپیریئر کالج بحیرہ اس کا آغاز ہوا، تو ہم اس کارواں میں شامل ہوئے. تو ساتھ سرگودا یونیورسٹی میں ایم فل اردو کا ٹیسٹ ہوا، پھر میں نے پاس کیا، لسٹ میں نام بھی آیا. لیکن پھر دکھ اور بھی ہیں زمانے میں محبت کے سوا، وہ سارے مسائل تھے، ہم روزگار بھی تھا. تو والد صاحب نے مشورہ دیا کہ بیٹا اب اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ پھر ریگولر اور مارننگ میں آپ کلاسز لیں، آپ ایسے کریں کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، حالات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کر لیجیے گا. پھر جب والد صاحب کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اب آپ ایم فل میں ایڈمیشن لے لیں. لیکن اس وقت 2 جامعات تھیں جن میں ایم فل کے داخلے اوپن تھے. اس میں منہاج یونیورسٹی تھی اور GC یونیورسٹی اور ساتھ یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس. تو جب دیکھا کہ قریب ترین کون ہے تو پھر یہ یونیورسٹی آف لاہور کا کیمپس تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت اس میں عظیم معلمین جو تھے، جن میں بخاری صاحب تھے، مقبول نثار ملک صاحب تھے، یعنی بڑے بڑے اساتذہ جو صاحب کتاب بھی تھے، ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. پھر ایک مرحلہ آن پہنچا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ مقالے کے لیے کس موضوع کا انتخاب کریں گے، تو پھر اب ہم نے موضوعات دیے. تو چونکہ مذہبی وابستگی تھی، والد محترم کے وہ پیر و مرشد بھی تھے، تو والد صاحب سے جب مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ہمارے جو استاد تھے مقبول نثار ملک صاحب، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے جب وہ تحقیق کا پرچہ پڑھا رہے تھے کہ آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں جو ادب سے وابستگی رکھتے ہیں، چاہے وہ شاعر ہیں یا وہ ادیب ہیں، اگر وہ اس اہل ہیں کہ ان پہ ایک مقالہ تحریر کیا جا سکتا ہے تو آپ ان کو لیں، بجائے کہ کوئی جو مشہور لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے افسانوں یا ناولوں پہ آپ کام کریں. تو یہ جذبہ بھی تھا. تو المختصر کے امیر اوان کی ادبی جہاد کا جو موضوع ہے وہ منتخب ہم نے کیا. تو اس موضوع کے انتخاب کے بعد اب چونکہ حضرت اس دنیا میں نہیں تھے، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. اور وہاں پہ جب ہم ان کی درگاہ پہ جاتے تھے تو ان کے مریدین کی خاص سوچ تھی، وہ حضرت پہ کوئی ایک جملہ کہنے سے بھی ڈرتے تھے. میں ان سے پوچھتا تھا کہ حضرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بولیں، وہ کہتے بھائی ہم نہیں بولیں گے. اب ان کے ایک بیٹا تھا جو ابھی ہیں مولانا قدیر مدد اللہ علی، اب وہ اپنے جو ہیں تبلیغ کے اسفار ان میں مصروف رہتے تھے. تو وہاں قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ گئے تھے میری معاونت کے لیے. تو برکف ہم نے کوشش کی. اب امیر امان کی ہم زندگی پہ آتے ہیں. آپ 1934 میں ضلع چکوال میں پیدا ہوئے. اچھا، آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہمجیت پہلوؤں کی مالک ہے. آپ مترجم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں. آپ نے 3 زبانوں میں جو ترجمہ آپ کا شائع ہو چکا ہے، تفسیر شائع ہو چکی ہے. تو اس کے ساتھ آپ اعلیٰ پائے کے شاعر بھی ہیں. ہاں، ان کی شاعری میں ایک مسئلہ تھا جو انہوں نے خود بھی بیان کیا کہ ان کی تعلیم میٹرک تھی. میٹرک کرنے کے بعد جب آپ چکوال کالج میں پہنچے تو وہاں کوئی چونکہ ماحول ان کا تھا، عوام فیملی سے وہ تعلق رکھتے تھے، لڑائی جھگڑوں والا ماحول تھا. تو وہاں ان پہ FIR ہوئی اور اس کے سلسلے میں ان کا جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا. تو یہ انہوں نے خود بھی فرمایا ہے کہ میری جو شاعری ہے وہ اوزان میں نہیں ہے. لیکن وہ شاعری کے لیے اوزان کو ضروری نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے جو دل کے جذبات ہیں یہ میں آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ جب میں ویوے کے لیے گیا تو اس وقت جو ایکسٹرنل تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب آپ نے خود لکھا ہے کہ ان کی شاعری وزن میں نہیں ہے تو پھر آپ نے اس پہ کام کس طرح کیا ہے. تو بارکاف آپ جو تھے ہمجیت شخصیت کے مالک تھے. اچھا، اس کے ساتھ آپ نے شاعری میں نظم غزل دونوں میں طب آزمائی فرمائی. اور اس کے ساتھ پھر آپ کے 3 سفر نامے بھی ہیں جو کہ حج کے اسفار ہیں.
آپ جس مطلب حج پہ بھی گئے ہیں اور مختلف ممالک آپ نے سفر بھی کیا ہے، سب سے بڑی خوبی یہ حضرت کی کہ وہ جس علاقے میں سفر کرتے ہیں اس علاقے کی تاریخ اور اس تاریخ سے جڑے ہوئے اگر کوئی واقعات قرآن مجید میں ہیں یا حدیث میں ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اس کو بھی نقل فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سفرنامہ نگار بھی ہیں آپ، شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تنظیم الاخوان ہے اس کے آپ بانی بھی ہیں، ساتھ ساتھ سکارا ایجوکیشنل سسٹم کے آپ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، الفلاح فاؤنڈیشن جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ ہمارے وطن عزیز پہ جب کوئی بھی برا وقت آیا ہے تو حضرت کی جو الفلاح فاؤنڈیشن ہے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور اس وقت جو سیلاب آیا ہے ان کی اثر نو جو تعمیر ہے اس کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں حضرت جی کا جو سخن ہے وہ کس طرح کا ہے۔ آپ کے سخنوری جو ہے وہ آپ کے مزاج میں شامل ہے، سچائی، رکھ رکھاؤ، انکسار، اس کا بربلا اظہار ملتا ہے۔ آپ کے کلام میں ایک تو تصوف مذہب کا رنگ ہے، معاشرتی، روحانی، سیاسی، تاریخی اور تہذیبی موضوعات بھی ہیں۔ اچھا، آپ کی جو شاعری میں زبان ہے وہ انتہائی سلیس ملتی ہے، یعنی بول چال کے انداز میں آپ بات کرتے ہیں، اور ایسی شاعری ہے جو دل کے بہت قریب ہے۔ ان کے بارے میں مختلف ناقدین، شعراء اور مصنفین کی رائے ہیں۔ اچھا، منیر نیازی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امیر محمد اکرم اعوان آپ ایسی شخصیت ہیں، آپ کی شخصیت میں وہ سحر ہے، جو بھی آپ کی موجودگی میں حاضر لوگ ہیں وہ ان کو ایک نئی طرح کی فکر اور بصیرت دیتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں مروجہ افکار ہیں ان سے وہ الگ ایک پرکشش قسم کے خیالات دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو مذہب اور عقل نے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو مذہب اور عقل کو مطلب استعمال کرنے سے دور رکھتے ہیں، اور وہ مذہب اور عقل کو صرف لباس کی طرح پہننے کی کوشش کرتے ہیں، اور خلق خدا کو دین اور علم نئے سے خائف رکھتے ہیں۔ تو منیر نیازی فرماتے ہیں کہ آپ کی جو موجودگی ہے عہد حاضر میں جو الجھنیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، جو مذہب اور علم کے حوالے سے ہیں، ان کو الجھنوں کو پھیلانے سے آپ روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے نظم اور غزل دونوں میں چونکہ بات کی ہے، ان کی حمد اور نعت ان کے مذہبی لگاؤ اور عقیدت کا اظہار ہے، جس میں وہ توحید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا بہترین پیغام اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سب سے زیادہ ذخیرہ ہے وہ چونکہ غزل ہے، اور غزل میں ان کی بلند سوچ ملتی ہے۔ ان کی غزل انفرادی اور اجتماعی صورتحال، عشق مجازی، عشق حقیقی سے عبارت ہے، جس میں انہماک اور اظہار وہ ملتا ہے۔ آپ کی غزل داخلی احساسات اور خارجی مشاہدات کا بھی ایک آمیختہ ہے۔ آپ کی غزل سے فرد اور سماج کا رشتہ، اور فرد سے فرد کا رشتہ، اور سماجی اقدار کا حسن جو ہے وہ چھلکتا ہے۔ آپ کی شاعری میں بدلتے ہوئے انسانی رویوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، مجھے بے وفائی کا گلہ اس سے ہے سیماب، مجھے بے وفائی کا گلہ اس سے ہے سیماب، ممبر سے جو ہمیں درس وفا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں حضرت کی جو جہت وہ سفرنامہ نگاری بھی ہے۔ ان کے 3 سفرنامے ہیں جو کہ ہمارے جتنے عرب ممالک ہیں ان کی سیر ہے، اس کے حوالے سے بھی ہے، اور حج کے اسفار بھی اس میں ہیں۔ چونکہ آپ اپنے تصوف اور جو آپ کی درگاہ تھی اس کی تبلیغ کے لیے آپ پوری دنیا میں سفر فرماتے تھے، اب میں اپنی بات کو، کیونکہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں اور اظہر صاحب نے مطلب میرے پورے مقالے کا جو ایک خلاصہ پیش کیا ہے، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے حاصل کلام پیش کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ میر اعوان نے جن جن اصناف میں طب آزمائی کی ہے ان میں اپنے کمال مہارت کا ثبوت دیا ہے، اور ایسے ادب کی تخلیق میں آپ کو شاں رہے ہیں جس میں عشق، انسانیت، تہذیب اور اقدار کا حوالہ ہے۔ وہ شاعری میں مقصدیت کے لمبردار تھے، امن، محبت، صداقت کے راستے کے راہی تھے۔ امیر اکرم اعوان نے تمام قارئین اور سامعین کو ایسی منزل دی ہے کہ سامعین بھی آپ کو اپنے آپ کو اس کمال منزل کی طرف رواں دواں محسوس کرتے ہیں۔
یہ ان کے کچھ نمونہ کلام ہے، بس میں اختصار کے ساتھ ایک دو شعر پیش کرتا ہوں۔ آقا اس رحمت کے آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات کریں، آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات کریں، آج ہم عشق نبی میں یہ بسر رات کریں۔ اچھا ایک اور ان کا شعر ہے، کہاں میں کہاں یہ عطا اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ عطا اللہ اللہ، کہ دیکھوں حرم کی فضا اللہ اللہ، یہیں کٹ گیا تھا کمر آسماں پر بوک میں شہ انبیاء اللہ اللہ۔ سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ میرے کاغذ میں اچھا ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ پیمانہ سماعت لبریز ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ تحقیقی مضامین خشک مضامین ہوتے ہیں، لیکن بہرحال تحقیق بہت ضرورت ہے وقت کی، اور اس خشکی پہ بھی ہمیں سفر کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا سفر آگے نہیں بڑھے گا۔ افتخار احمد صاحب کی تحقیقی خدمات کا سلسلہ جو ہے وہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب دوسرے ہمارے جو سکالر ہیں جناب قبلہ نثار احمد بھٹی صاحب، نثار بھٹی صاحب تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے سرگودا یونیورسٹی شعبہ اردو میں ابھی حال ہی میں تحقیقی مقالہ جمع کروایا ہے، اور ان کا موضوع بہت خوبصورت تھا، اور اس موضوع کے ساتھ میری بھی کچھ لگاؤ تھا، اور میں نے ہی یہ موضوع تجویز کیا تھا۔ تو بہرحال میں نے ان کی تحقیق پر بات کرنی ہے، اگرچہ کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں تھوڑا سا